ترک دنیا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے تو دنیا کو ترک کرنا ہوگا، جبکہ دنیا ہی آزمائش کی جگہ بھی ہے اور ایک مقرر وقت تک رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کو ترک کیسے کیا جائے؟ کیا دنیا میں کمایا نہ جائے؟ کھانا پینا چھوڑ دیں، اچھی خوراکیں چھوڑ دیں، دنیا والوں سے تعلقات توڑ دیں، تنہا دور جنگلوں میں چلے جائیں، آسائشوں سے نعمتوں سے منہ موڑ لیں، خود کو ہر آسائش سے، نعمت سے، خوراک سے دور کر لیں تو اللہ راضی ہوگا۔ تو ترک دنیا کرنا اسی کا نام ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں ترک دنیا کے حوالے سے کچھ ایسی ہی باتیں آتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے کچھ ایسا ہی سنا یا کچھ ایسے سمجھ لیا، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، اسے اس طرح برتو جیسے میرا حکم ہے، ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، میرا فضل تلاش کرو، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، اسے اس طرح برتو جیسے میرا حکم ہے۔ انسان بھٹکتا کہاں ہے جب وہ اس مقصد کو بھول جاتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے۔ جب وہ دنیا کو اپنا ہی سمجھ لیتا ہے تو پھر ترک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ترک دنیا مال و دولت کو ٹھکرا دینے کا نام نہیں ہے، کیونکہ تمہیں حلال طریقے سے کمانے کی اجازت دی گئی ہے، اللہ پاک کا فضل تلاش کرنے کی اجازت دی گئی ہے، دنیا میں چلنے پھرنے، سیاحت کرنے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان کے احوال جاننے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی گزری حیات سے سبق یا عبرت لینے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ پاک کی پاک حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا، انسانوں سے ملنے جلنے کا، حقوق العباد پورے کرنے کا، رشتے ناطے نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے سلوک، تمہارے اخلاق، تمہارے برتاؤ کے نتیجے کل تمہیں جزا یا سزا دلوانے والے ہیں، اور انسانوں کے لیے جو فرائض و حقوق متعین کیے گئے ہیں یہ سب ایک معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر دنیا ترک کر دی جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنا اور چیز ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اذان ہوئی، نفل پڑھے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھیں، نماز ہو گئی۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا، یعنی اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ تو کس پہ نظام قائم کرنا ہے؟ صرف اپنی جان کے اوپر، اور باقی لوگوں کو بھول جائیں، کیونکہ انسان دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، انسان ہی اسے پالتے ہیں۔ ترک دنیا کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ معاشرتی زندگی ایک مکمل نظام ہے۔ اگر دنیا ترک کر دی جائے یا جس طرح ہم نے اسے سمجھا یا سمجھایا گیا ترک دنیا کے بارے میں، تو خود سوچو کہ دنیا کے معاملات جو رب پاک نے فرمائے کہ ایسے کرنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں رہنے کے طریقے کو جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اس کو نمونہ بنا کر اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا کہ تمہارے لیے زندگی کو گزارنے کا یہ نمونہ، یہ سیمپل، یہ مثال موجود ہے۔ تو جس کو سمجھ نہ آئے دنیا برتنے کی، وہ ان کی زندگی کے طریقوں کو سمجھے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کوئی جو نیا طریقہ، کوئی نئی بدعت ایجاد کرتا ہے کہ اس طرح اللہ راضی ہوگا، تو وہ کیا ہے، کون ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے عنوان آپ خود ہی چن لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں نمونہ دیا، آئلی زندگی کے اصول دیے، معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے نہ صرف بتائے بلکہ ویسے گزار کر بتایا۔ تو پھر ترک دنیا کیا ہے؟ آخر دنیا کسے کہا جاتا ہے؟
جس کو ترک کرنا ہے۔ دنیا نام ہے اس جگہ کا جہاں ہمیں بھیجا گیا، ایک مقرر زندگی کی آزمائش پوری کرنے کے لیے مقرر وقت کے درمیان۔ آزمائش اللہ پاک کوئی نعمت دے کر بھی لیتا ہے اور کوئی نعمت چھین کر بھی، اور رب پاک نے مکمل ایک گائیڈنس قرآن کی شکل میں انسان کو دے دی کہ اے انسانوں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تو اس سے مدد لو اپنے زندگی کے ہر حالات میں، کیونکہ اس میں سب موجود ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے ہر مسئلے سے نمٹنے کی۔ یہ تمہیں ہدایت دیتا ہے زندگی کو اعتدال سے گزارنے کی، اور لائف کو سپینڈ کرنے کے ہر رول اور ریگولیشنز بتا دیے گئے۔ تو دنیا بذات خود کوئی ایسی شے نہیں جسے ترک کر کے اللہ پاک کی قربت مل جاتی ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک سے غافل ہو جانا، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے احکامات کو ترک کر دینا، یہ وہ دنیا داری ہے جسے ترک کرنا ضروری ہے۔ تو دنیا بذات خود کوئی ایسی شے نہیں جسے ترک کر کے اللہ پاک کی قربت مل جانی ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے کو ترک کرنا ہے جو اللہ پاک سے غافل کر دے، جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات کو ترک کر دے۔ یہ وہ دنیا داری ہے جسے ترک کرنا ضروری ہے، دنیا نہیں بلکہ ایسی دنیا داری کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو ختم کر دو، دنیا ترک کر دو، دنیا کو لات مارو۔ تو اگر تمہارے پاس پیسہ ہی نہ ہو، تمہارا پیٹ ہی نہ بھرا ہو، تو دنیا کو لات مارنے کے لیے بھی لات نہ اٹھے گی۔ تو معلوم ہوا کہ مال و دولت کا نام دنیا نہیں، پھر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، خدا سے غافل ہو جانے والی زندگی گزارنا دنیا ہے۔ کماش مانی کپڑا، چاندی، سونا، مال و دولت اور بیوی بچے دنیا نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی کو اللہ سے غافل نہیں کرتی اور اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا برتتا ہے ان کے ساتھ حدود میں رہتے ہوئے، تو اپنی دنیا کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگاتا، تو یہ شخص اللہ والا ہے، ہرگز دنیا دار نہیں۔ اور ایک شخص مفلس ہے، تنگی، ترشی اور فاقوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ سے غافل ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص پکا دنیا دار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عین امارت اور بادشاہت میں آدمی دیندار اور ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور عین مفلسی اور فاقہ کشی میں اللہ سے دور اور پکا دنیا دار ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے۔ تو دل کی غفلت وہ دنیا ہے جو کہ اللہ سے، اس کی یاد سے، اس کے احکام سے دور کر دیتی ہے۔